ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پیغمبر کی امت میں پیدا کیا، تو اب ایک شخص نے سوال کیا، میں نے آپ کو یہ کہا کہ بھائی اب ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور رب نے خود اعلان کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا رب کہہ رہے میں اس میں اور اضافہ کروں گا اور زیادتی کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے میری ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي، بے شک میرا عذاب، لَشَدِيد، بہت سخت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے عذاب، آزمائش اور امتحان سے محفوظ فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شکر میرے اور آپ کے لیے ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ہونا چاہیے۔ یا اللہ تیرے اس پر شکر ہے، تو نے مجھے اتنی نعمت دی ہے۔ اب ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت اللہ نے تو بے تحاشا نعمتیں دی ہیں، پھر سورۃ الرحمن میں میرے رب کا اعلان ہے، میرے رب کا فرمان ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میرے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے تحاشا اور آپ کی سوچ سے زیادہ نعمتیں رب نے دی ہیں۔ میں نے کہا بابا ٹھیک ہے، یہ جو گھروں میں دیکھتے ہیں، یہ جو ماحول میں دیکھتے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے جو کچھ پیدا کیا، یہ تو دور کی بات ہے، لیکن اپنے ناخن سے لے کر سر کے بال تک ہم دیکھیں اللہ نے کیسے نعمتیں ہمارے جسم کے اندر دی ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ نے مجھے سننے کی صلاحیت دی، یہ بھی نعمت ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی، یہ بھی نعمت ہے، سوچنے کی صلاحیت دی، یہ بھی نعمت ہے، کھانے کی صلاحیت دی، یہ بھی نعمت ہے، چاٹنے کی صلاحیت دی، یہ بھی محنت ہے، یہ بھی میرے رب کی محنت، میرے رب کی نعمت۔ اور میرے رب نے اس زبان کے اندر جو تاثیر رکھی ہے، اب کوئی چیز ہم زبان سے چیک کرتے ہیں، اسے چکھنا کہتے ہیں، یعنی ہم جب اس کو چکھتے ہیں کہ یہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے، کیسا ہے۔ اب یہ جو صلاحیت اس زبان کے اندر میرے رب نے رکھی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب ایسے لوگ ہیں میرے سامنے آتے ہیں، ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی زبان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، انہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیز کھٹی ہے یا میٹھی ہے یا کڑوی ہے، کیسی ہے۔ اب ہمیں رب نے دی ہے تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، شکر ادا نہیں کرتے۔ او میرے بھائیو، اگر میرے رب نے یہ نعمت مجھے اور آپ کو دی، ہم اس پر شکر ادا کریں گے۔ جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھو۔ کہتے ہیں دو سونی قدر زرگر سرئی، سونے کی قدر زرگر کے پاس ہوتی ہے، ہمیں کیا پتا۔ اب جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھو، کسی نبینے سے پوچھو آنکھوں کی کیا قیمت ہے۔ جس کے زبان میں میرے رب نے یہ مٹھاس نہیں رکھی، یہ تاثیر نہیں رکھی، اب اس سے پوچھو۔ جس کو سننے کی صلاحیت میرے رب نے نہیں دی، آپ اس سے پوچھو کان کی، سننے کی، سماعت کی کیا قدر و قیمت ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ جس کے پاس پاؤں نہیں ہے، وہ لنگڑا ہے بیچارہ، وہ چل نہیں سکتا، وہ پھر نہیں سکتا، اسے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں مشکلات کا سامنے ہوتا ہے۔ آپ ان سے پوچھو کہ پاؤں کی کیا قدر و قیمت اور کیا منزلت ہے۔ اسی طرح جس کی آنکھ نہیں ہے یا جس کے ناک نہیں ہے، جس کے دماغ صحیح طریقے سے سوچ نہیں سکتا، آپ اس سے پوچھو کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی کیا منزلت ہے۔
میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، ہمارے پاس سب کچھ کمپلیٹ ہے، ہمیں اس کی قدر و منزلت کا نہیں پتہ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جس کے پاس نہیں ہے آپ ان سے پوچھو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت رب نے تو ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں اور پھر ہم چھوٹی سی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو پھر ہم بہت ساری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ جو بہت ساری نعمتیں میرے رب نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں، ہم اس لائق بھی نہیں ہیں، ہمیں رب نے بہت زیادہ دیے ہیں اور بہت کچھ دیا ہے، ہم اس کے قابل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں نے اس کو کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، اور یہ ابھی بھی میرے پاس نیچے کمنٹس میں مختلف سوالات آ رہے ہیں، تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس بندے نے یہ سوال کیا، میں نے کہا بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، لیکن میرا رب غفور اور رحیم ذات ہے اور وہ بے تحاشا عطا کرنے والا ہے۔ اور اس بندے نے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کہی کہ ہم 24 گھنٹوں میں جب ناخون کے برابر جو نعمت رب نے ہمیں دی ہے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو بہت ساری نعمتوں کا شکر ہم کیسے ادا کریں گے؟ ہم تو بہت کمزور ہیں۔ میں نے کہا بابا بہت اچھی بات کہی ہے، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، لیکن میں اپنے کم علمی میں، کم عقلی میں اور اپنے کم عمری میں آپ کو ایک چھوٹا سا جواب دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے اور آپ کو بے تحاشا نعمتیں دی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ میرا رب اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اگر 24 گھنٹے تو سجدے پر سر رکھے اور 24 گھنٹے میرے نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے، اے میرے بندے میں نے تجھے ناخون کے برابر جو نعمت دی ہے تو اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر انسان بہت کمزور ہے، بہت عاجز ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ربا اگر ہم 24 گھنٹوں میں اس چھوٹی سی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو آپ نے ہمیں جب بے تحاشا نعمتیں ادا کی ہیں، ہم ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کیسے کریں گے، کس طریقے سے کریں گے؟ تو میرا رب فرماتے ہیں اے میرے بندے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تو بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اے میرے بندے جب میں تجھے کوئی نعمت بھی دوں، کسی نعمت سے نواز دوں تو پھر اتنا شکر ادا کر۔ اے میرے رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے مجھے عطا کیا، تو نے مجھے دے دیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ میں اور اضافہ کروں گا۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ رب نے ہمیں نعمتیں دی، ہم اتنے کہہ دیں، ہماری زبان نہیں کٹتی، ہمارے منہ پر چوٹ نہیں لگے گی، اتنے کہنے سے ہماری قدر و منزلت میں کمی نہیں آئے گی، ہم مر نہیں جائیں گے۔ ہم اتنے کہہ دیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو میرا رب تو غفور الرحیم ذات ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ وہ اور اضافہ کرے گا، وہ اور نواز دے گا ہمیں، مجھے اور آپ کو۔ میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بات سمجھاتا چلوں کہ یہ میرے اور آپ کے لیے اور میرے اور آپ کے نعمتوں کے لیے اضافے کا ذریعہ ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، مشکلات کا سامنے ہے، رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، ہر بندہ یہ شکایت کرتا ہے، یہ پریشانی بیان کرتا ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم بہت زیادہ ناشکرے ہیں۔ سب سے پہلے میں خود ہوں، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے کچھ بھی نہ دیا لیکن صحیح سلامت مجھے اور آپ کو جسم دی ہے، مجھے اور آپ کو اعضاء دیے ہیں، اس پر بھی ہم جتنے شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ نماز یہ تو ہماری جسم کی زکوٰۃ ہے، ہم وہ بھی وقت پر، وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں۔
رب تو خوش ہو جائے، رب تو راضی ہو جائے، اور باقی جو آس پاس جو معاملات، آس پاس جو نعمتیں ہیں وہ تو علیحدہ ہیں. لیکن اپنے جسم کے اندر ہر بندہ اپنے جسم کی طرف متوجہ ہو کر صرف زیادہ سے زیادہ 2 منٹ سوچ لیں کہ رب نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، میرے جسم کے اندر کتنی ہیں، اس کو میں سوچ لوں. میرے بھائیو، ایسے ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں، ایسے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، ایسے ایسے معاملات، ایسے ایسے مسائل کہ لوگ صحیح طریقے سے کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. پانی کی جو لذت ہے، کھانے کی جو لذت ہے، وہ انہیں محسوس نہیں ہوتی. اللہ نے اس نعمت کو ان سے لے لیا ہے. جب ہم نعمتوں پر شکر ادا نہیں کریں گے اور ہم جب ناشکری کریں گے تو میرا رب ہم سے چھین لے گا. اس لیے یہ درخواست کر رہا ہوں، یہ التماس کر رہا ہوں، یہ مودبانہ گزارش کر رہا ہوں، یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. لوگ کہتے ہیں دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، بنگلے نہیں ہیں. میرے بھائیو، اگر یہ نہیں ہے لیکن صحت تو ہے نا. اگر یہ نہیں ہے، ایمان کی دولت تو ہے نا. اتنا بڑا کلمہ جب میرے رب نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، اس سے بڑی دولت، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس کے پاس بہت کچھ ہے میرے رب نے دیا ہے وہ اور شکر ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی ناشکری میں مبتلا ہو جائے اور اللہ اس سے یہ چھین لے. نہ دینے میں پتہ چلتا ہے اور نہ لینے میں، اور نہ دینے میں وقت لگتا ہے اور نہ لینے میں وقت لگتا ہے. میرا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے واقعات دیکھے ہوں گے، آپ نے حالات دیکھے ہوں گے، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، بہت واقعات سنے ہیں، بہت واقعات اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ جسے اللہ نواز دیتا ہے، جسے اللہ دے دیتا ہے، وہ اسے برداشت نہیں کر پاتا، وہ اسے اپنے پاس محفوظ نہیں کر پاتا، صحیح طریقے سے شکر ادا نہیں کر پاتا. میرا رب اس سے لے لیتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. اور حضرت میں تو عروج پر تھا، اب زوال پہ آ گیا. میں تو آسمانوں کی بلندی پر تھا، اب میں زمین پر آ گیا. او بھائی تو کیوں آیا؟ اسی لیے آیا کہ تو نے رب کا شکر ادا نہیں کیا ہے، اور جو صحیح طریقہ ہے اس صحیح طریقے سے تو نے لگایا نہیں ہے. نشو تماشوں میں لگایا اور پھر گلہ بھی کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تیرے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. اگر تو شکر ادا کرتا، میرا اس حال پر شکر ہے، میرا رب خوش ہوگا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. تو کبھی میرا رب دے کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا، میرا محبوب کا امتی کیا کر رہا ہے، اور کبھی لے کے آزماتا ہے کہ اب میرا بندہ کیا کر رہا ہے، کس کے دروازے پر جا رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے، کس کو پکار رہا ہے. شکر میرے بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھو، تمام سامعین اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ نعمت اللہ کی، ہر چیز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں. دوسری بات، صبر بہت بڑی چیز ہے، صبر اور شکر.
جس کے پاس یہ دو چیزیں ہوں گی وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا. لیکن ہمارے اندر صبر کا مادہ ختم ہو چکا ہے. ہمارا جو صبر کا پرزہ ہے وہ ہم نے نکال دیا ہے. تو اس لیے آپ سے یہ التماس کر رہا ہوں، آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ صبر اور شکر خود بھی کریں، گھروں میں بھی اس بات کی تلقین کریں، اور اپنے خواتین حضرات سے بھی یہ بات ضرور کہیں کہ جو بھی نعمت ملے اس پر شکر ادا کرو. جب کم پر شکر ادا کرو گے میرا رب اور زیادہ دے گا. جب کم پر شکر ادا نہیں کرو گے میرا رب یہ بھی لے لے گا. دوسری بات، گھروں میں جب خواتین رزق کی کسی بھی قسم کا رزق ہو، جب اسے ہاتھ لگاتی ہے، جب اسے اٹھاتی ہے، اس وقت اس کے زبان پر یا تو بد دعا ہوتی ہے یا گالی ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر تیسرے نمبر پر اس کے زبان پر کسی کی غیبت ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو بچائیں، بلکہ شکر ادا کریں، اللہ کے نام سے اٹھائیں، غیر اللہ کے نام سے نہیں، گالی گلوچ سے نہیں، بد دعا سے نہیں، بلکہ اللہ کے نام سے. اور استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت گھروں میں رکھیں. رزق کی تنگی نہیں آئے گی، رزق میں برکت 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 برکت. وضو کا اہتمام کریں، بہت بڑا وظیفہ ہے. لوگ کہتے ہیں وظیفہ دیں وظیفہ دیں وظیفہ دیں. سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وضو کا اہتمام کریں، وضو میں رہیں، شکر ادا کریں، صبر کریں، جتنے دیے اس پر صبر کریں، رب میرا رب اور دے گا. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے زیادہ نہیں. جتنا میرے رب نے آپ کے قسمت میں لکھ دیا اتنا ہی ملے گا. جتنا مقدر میں اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. اپنے آپ کو الجھانے کی، اپنے آپ کو پاگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر نعمت پر شکر ادا کریں. ضرور نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو دولت نہیں دی تو نعمت نہیں دی. میں نے بتایا کہ جسم یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی ہر دی ہوئی چیز میرے رب کی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کریں. ناشکری میں مبتلا نہ ہو، ناشکرے نہیں بنو. انسان تو ہے ہی ناشکرا، لیکن ناشکرے نہیں بنو، شکر گزار رہو، صبر کرو، اپنے دل میں درد دکھ پیدا کرو، اللہ کی یاد پیدا کرو 24 گھنٹے. قبر کو یاد رکھو، آخرت کو یاد رکھو. جب یہ چیزیں ہمارے دل میں ہوگی تو انشاءاللہ رزق میں برکت بھی ہوگی، اللہ راضی بھی ہوگا، محبوب کی شفاعت بھی ہوگی. بہت سارے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں، گھروں میں نمازوں کی پابندی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہے، نبی کی سنت پر عمل نہیں ہو رہا، نبی کی سنت کو زندہ نہیں کیا جا رہا. جب یہ میں اور آپ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ میں اور آپ اس کی پابندی نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ یہ میرے اور آپ کے ذمے ہیں. آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو اس کی طرف ترغیب دے، گھروں میں اس کی فضا قائم کریں، اس کا ماحول بنائیں. اور جب ماحول بن جائے گا پھر آٹومیٹک انشاءاللہ. تو اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ مجھے وہ معاف فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رضا حاصل کرے.
اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اللہ حاسدین کے حسد سے، مشررین کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ اپنے محبوب کا دیدار نصیب کریں، اللہ مجھے اور آپ کو خاتمہ بالایمان نصیب کریں، بار بار روزے رسول پر حاضری کی توفیق دیں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی شفاعت نصیب کریں، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور جو لوگ اس کی سرحدوں پر پہرے دے رہے ہیں ان کے مال اور جان میں یا اللہ اضافہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ جزاک اللہ۔